آپ کو بتائیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے دنیا بھر کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ٹاپ 10 ممالک میں شامل۔ اگرچہ پاکستان کا گرین ہاؤسز گیس اخراج میں حصہ 1% بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان اس کے شدید اثرات کا شکار ہے اور اثرات نظر آ رہے ہیں۔ فضائی آلودگی اموات کا بھی باعث بن رہی ہے۔ 2022 میں آنے والے سیلاب نے سندھ میں تباہی مچائی۔ رواں برس برسات میں لاہور میں چند گھنٹے میں 340 ملی میٹر سے زیادہ ہونے والی بارش نے 44 برس پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ ایک طرف بارش اور گرمی کا غیر معمولی پیٹرن تبدیل ہو گیا۔ بارش یا تو ہوتی ہی نہیں یا پھر چند گھنٹے یا چند روز میں موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ مزید بات کریں گے اپنی نمائندہ زاہدہ راؤ سے۔ زاہدہ، گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان جو ہے وہ شدید کلائمیٹ کرائسس کا سامنا ہے۔ پاکستان کو کیا سمجھتی ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے؟ جی بالکل کچھ ایسا ہی ہے۔ دنیا بھر میں جیسے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کا اثر جو ہے پاکستان میں زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہے، یا وہ جو پلان بنائے جاتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے یہ کام کریں، لیکن اس میں سے کام نہیں کیا۔ جیسے پلاسٹک پر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں اب چند دنوں سے پابندی لگی ہے، پلاسٹک کا استعمال بھی ہم بھرپور کر رہے ہیں۔ کوڑا کرکٹ کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ آبادی کے قریب بھی ہوتی ہیں۔ پھر درخت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاٹے جا رہے ہیں، جنگلات میں آگ لگنے کا سلسلہ بھی اسلام آباد میں جو ہے بہت عرصے سے جاری۔ ہر سال گرمی میں جو ہے 4-5 بار آگ لگتی ہے۔ وائلڈ لائف بھی اس پہ ناکام ہوتا ہے، سیڑھیے بھی ناکام ہوتا ہے، کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ اسی طرح جو جنگل میں آگ لگتی ہے اسی طرح فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جو فضائی آلودگی جو دنیا بھر میں جو ہے اموات کا باعث بنی اور اموات کا باعث بنی۔ زاہدہ راؤ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ سردار سرفراز چیف میٹرولوجسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سردار سرفراز صاحب، پاکستان 10 ایسے ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کا، تغیرات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کانفرنسز تو متواتر ہو رہے ہیں 2022 سے پہلے سے بھی، اور بعد میں تو خاصی بڑھ گئی ہیں، لیکن سر کیا انتظامات صحیح سے نہیں ہو رہے؟ پاکستان کہاں پر لیک کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، انتظامات تو خیر آپ مطلب جتنے بھی کریں، جب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کوئی ان یوزول ہوتا ہے، ایکسٹریم ویدر ایونٹ ہوتا ہے، تو اس میں مسائل تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جو بھی انتظامات ہوں گے، مطلب وہ ملکی لیول پہ کیا، وہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ چیزیں ہوں گی، تو اس کے اثرات کچھ سالوں بعد جا کے ظاہر ہوں گے۔ ظاہر ہے امیڈیٹلی تو ظاہر نہیں ہو پاتے۔ جیسے کلائمیٹ چینج کی آپ اس کی جتنی چینج ہو رہی ہے یا تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، گلوبل وارمنگ اور دوسری چیزیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کی وجہ سے، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے، تو ان کا جب تک تدارک نہیں کیا جائے گا آلٹرنیٹ انرجی کی صورت میں، الیکٹرک وہیکل کی صورت میں، پلانٹیشن یا فارسٹیشن کی صورت میں، تو ظاہر ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور اس کے اثرات تو کچھ حد سے بعد ہی جا کر نمودار ہوں گے۔ سر، آپ نے یہ ذکر کیا کہ فوراً اثرات مرتب نہیں ہوتے، تو کیا ہم لیٹ ہیں؟ اثرات ابھی آنا شروع نہیں ہوئے تو پاکستان نے تیاری بعد میں شروع کی ہے؟ نہیں، تیاری بعد میں شروع کرنے کی بات نہیں، مطلب دنیا پوری میں بھی کہیں بھی اس پہ نا بہت سنجیدگی سے عمل نہیں ہو رہا۔ جو آپ کو پتا ہے کہ 2015 میں ایک پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں یہی طے کیا گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو روکنے کے لیے آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی ایمیشنز کم سے کم کرنی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی 2015 کے بعد اب 2024 چل رہا ہے، تو کوئی بھی اس پہ ایسا خاص عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور عمل درآمد ظاہر پوری دنیا کے لیول پہ ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کم ہوں گی ملکی لیول پہ بھی اور ظاہر انٹرنیشنل لیول پہ بھی، تو جب بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ سردار سرفراز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور کے موسم کی اگر ہم خصوصاً بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے شدت پائی جاتی ہے، موسم کا پیٹرن انتہائی تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک بڑے شہر کے موسم میں ایسی غیر معمولی تبدیلی پاکستان کے لیے کس حد تک خطرناک سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کلائمیٹ چینج کا ظاہر ہے جیسے آپ نے ذکر کیا 8ویں نمبر پہ آتا ہے پاکستان جو متاثرہ ممالک ہے سب سے، اور یہ بھی اس وقت کا ڈیٹا ہے 2000 سے لے کر 2019 تک کا ڈیٹا ہے۔ 2020 سے آنورڈ تیسرا چوتھا سال ہم مسلسل اور بھی ایکسٹریم ویدر ایونٹس بھگت رہے ہیں، تو یہ بھی جب اس میں شامل ہو جائے ڈیٹا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس سے اور اوپر ولنریبل کنٹریز کی فہرست میں اور اوپر کی لسٹ میں نمبر پہ آ جائے۔ تو اس میں تو کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ اب ہر آنے والا سال جو ہے نا پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گرم ثابت ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے زیادہ آپ کی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اور اس کے اثرات کہیں نہ کہیں مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر گلوبلی ٹیمپریچر 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکے ہیں ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل ایرا، اور پھر پاکستان کے ٹیمپریچر بھی 0.18 ڈگری یا 0.2 ڈگری جیسے کہ گلوبلی بڑھ رہے ہیں پر ڈیکیڈ، پاکستان کا بھی اسی ریشو سے تقریباً بڑھ رہا ہے۔ کچھ انڈیویجول جگہوں میں تو اس سے زیادہ ریشو سے بڑھ رہے ہیں، جیسے کراچی ہے اور لاہور ہے، اس طرح دوسرے بڑے شہر ہیں۔
تو اچھا ظاہر ہے جہاں سردار زیادہ سرفراز صاحب، آپ نے پاکستان کے درجہ حرارت کی بات کی تو سر 2019 تک کا آپ نے کہا کہ ڈیٹا سٹیٹسٹکس ہمارے ساتھ شیئر بھی ہوئے ہیں اور موجود بھی ہیں، اس کے بعد کے نہیں ہیں. تو سر پاکستان آلریڈی ایک انڈسٹریل کنٹری نہیں ہے، ایک ہمارا جو ہے نا وہاں پر ہم لیگ کرتے ہیں. تو مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیا پیشگی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کن چیزوں کو ملوث خاطر رکھا جا سکتا ہے موسم کو کول ڈاؤن کرنے میں، ٹھنڈا کرنے میں؟ دیکھیں، میں نے جو 2019 تک کے ڈیٹا کی بات کی وہ انٹرنیشنلی جو کلائمیٹ جرمن واچ ہے جو کلائمیٹ رسک انڈیکس مرتب کرتی ہے، میں ان کی میں نے بات کی ہے کہ ان کے پاس 2019 تک کا ڈیٹا کی بنیاد پہ انہوں نے وہ فہرست مرتب کی تھی. پاکستان کے پاس تو ڈیٹا مطلب اپ ڈیٹڈ ہے، آج تک کا ہے. دیکھیے کرنے کے چیزیں یہی ہیں کہ آپ بہت بڑے پیمانے پہ فارسٹیشن کریں، پلانٹس لگائیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن روکنے کے لیے آپ الٹرنیٹ انرجی پہ سولر انرجی، ونڈ انرجی، ٹائیڈل انرجی، نیوکلیر انرجی، اور خود ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن سے جو آپ اس سے پاور جو جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی کلین انرجی میں آتی ہے. تو کوئلے کا استعمال اور گیس کا استعمال اور فوزل فیول کا استعمال یہ کم سے کم ہوگا تو آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. اب اس کو اگر کم نہیں کیا جا سکے گا تو پھر تو مسائل بڑھتے رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا انفراسٹرکچر اب کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ 30 سال 40 سال پرانا ڈرینیج سسٹم ہے فار ایگزامپل، اور دوسری چیزیں ہیں. تو یہ 15 20 سال 30 سال پہلے کا انفراسٹرکچر ہے. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے نا تیزی سے کوئی بہت ایکسٹریم ایونٹس آ جاتے ہیں تو ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سہار سکے. تو اس کو بہت مطلب چنگی بنیادوں پہ نا ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہو گیا. سردار سرفراز صاحب، آپ اپنے جو ہے وہ انالیسز اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. واصف نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر ریسرچر ہیں SDPI. واصف نقوی صاحب، ابھی بات ہوئی سردار سرفراز صاحب سے، انہوں نے کہا کہ کوئلے کا استعمال، گیس کا استعمال، فیول کا استعمال کم ہوگا تو ماحول میں بہتری لائی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا ہمارا انفراسٹرکچر بہت پرانا ہے، ابھی وہ موجودہ جو ہے وہ حالات کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. اس پر کیا کہیے گا، اور مزید آپ بتائیں کیسے قابو پایا جا سکتا ہے کلائمیٹ چینجز کے اوپر؟ تھینک یو ویری مچ. جی بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. اور یہ ہے کہ ہم جو اگر ورلڈ ریشو دیکھیں تو پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز بن کے اگر ہم ان کی بات کریں 245 بلین کے قریب ان کی پاپولیشن ہے، جو کہ 1% سے کم کاربن ایمیشنز کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کی. اس کے اندر اگر پاکستان کی ریشو دیکھیں تو وہ بہت کم ہے، لیکن ہم اس کے بہت بڑے افیکٹی ہیں. اور لاسٹ اگر ہم 4 سے 5 سال کا ڈیٹا دیکھیں پاکستان کا تو اس کے اندر پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے کنٹریز کے اندر شامل ہے. اور اگر 2021 سے کمپیریزن کریں تو 2021 میں اگر 11% لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، تو ابھی 2022 کے فلڈز کے بعد تقریباً 27% پہ یہ ریشو چلی گئی ہے. اس کی وجہ سے جو حکومت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو آپ میجر سیکٹرز دیکھیں تو ہاؤسنگ اور ایگریکلچر اور ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر، یہ 3 بڑے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. 2 میجر موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس میں 2 میجر فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹریم ویدر سچویشنز میں آپ کے پاس ڈراؤٹس ہو جاتے ہیں، خشک سالی ہوتی ہے، یا آپ کے پاس فلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو فلڈنگ کی وجہ سے نقصان ہے اس کی وجہ سے جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ تقریباً 1.2 ٹریلین روپیز کا خسارہ برداشت کر چکا ہے. اسی طرح اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں تو وہ 800 بلین روپیز کے قریب ان کا نقصان ہوا ہے. لائک وائز اگر آپ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کو دیکھیں تو 701 بلین کے قریب ان کا نقصان ہوا ہے. تو یہ نقصان جو ہے اس کو ہم کاربن ایمیشنز کے تھرو تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، لیکن ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے پاکستان کو. واصف نقوی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سروس سے معلوم ہوا ہے کہ 80% لوگ جو ہیں وہ کنسرن ہیں اس ایشو کو لے کر، لیکن یہ ان کی ترجیح نہیں ہے. لائک جیسے ہم اکانومی اور ہر چیز پر بات کرتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج پر اس طرح سے بات نہیں کرتے، اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے. تو کس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس حوالے سے؟ کاربن ایمیشنز کے حوالے سے جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے سردار صاحب، ہمیں ٹریز پلانٹیشن کی ضرورت ہے تاکہ ہم کم سے کم کاربن ایمٹ کر سکیں. رینیویبل انرجی کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر اسی بات پر ایمفسائز کروں گا کہ پاکستان کا کاربن ایمیشن میں کنٹریبیوشن بہت کم ہے. ہمارے اینڈ پہ ہم افیکٹیز میں سب سے بڑے ہیں،
لیکن ہم کنٹریبیوشن میں سب سے کم ہیں. تو ہم اپنے طور پہ بے شک پلانٹیشن کریں, ہم کم کاربن ایمٹ کریں, رینیویبل انرجی کی طرف اپنا رجحان بڑھائیں, گند کو پھیلنے سے بچائیں تاکہ یہ جو فلڈز آتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کی وجہ سے جو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, بیماریوں کا سامنا ہے, اسکن ڈیزیزز ہیں, تو ان سے اگر ہم اپنا جو یہ گاربیج اس کو کنٹرول کر لیں تو ہم ظاہر ہے کہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. اچھا واصف نقوی صاحب, آپ نے کہا کہ ڈیفارسٹیشن, زہریلی گیسیں, پلاسٹک اور گند کا استعمال کم کیا جائے تو بہتر ہو سکتا ہے. ساتھ رینیویبل انرجی کی آپ نے بات کی, آلدو آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو گیسز کے اخراج میں پاکستان کا اتنا کنٹریبیوشن ہے لیکن ہم افیکٹیز میں بہت زیادہ ہیں. تو مجھے بتائیے گا اس کو کیسے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ آلدو رینیویبل انرجی تو اس کی طرف جانا چاہیے, اس کے علاوہ کیا ایسے آپ کہہ لیں کہ پریکاشنز ہیں جو عام عوام بھی لے سکتے ہیں؟ عام عوام تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک آلریڈی اکنامک اسٹرگلنگ فیز میں ہے, اور ہمارے پاس اس ٹائم کاروبار کی جو سچویشن ہے وہ بھی بہت ویک ہے. تو حکومتی سطح پر تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو لوگ پہلے 60% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی حکومت ان کو نہیں پرووائڈ کر رہی, کسی قسم کی سہولت فراہم نہیں کر پا رہی یا ان کو سپورٹ نہیں کر رہی فیکٹریز کو, اب وہ ریشو بڑھ کے 2022 کے فلڈز کے بعد تقریباً 72% کے قریب پہنچ چکی ہے, اور 15% آف دا ٹوٹل پاپولیشن واز افیکٹڈ, جو کہ 2022 کے سیلاب کے بعد ہوا. اب حکومتی سطح پر نظر رکھنا کہ وہ ہمیں کچھ سپورٹ پرووائڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا شاید کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکے. لوگوں کو اپنے طور پہ چاہیے کہ اگین پلانٹیشن کے اوپر وہ فوکس کریں. جو گند ہے, جو خزلہ ہوتا ہے, اس خزلے کی جو پراپر اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. لوکل سطح کے اوپر جو کمیونٹیز ہیں, جو آپ کے کمشنر آفس کے انڈر جتنے ادارے آتے ہیں, وہ ان کو تھوڑا سا فعال بنا کر اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا واصف نقوی صاحب, جیسے کہ آپ کا تعلق ایس ٹی پی آئی سے ہے, پالیسی میکرز ہیں آپ لوگ, تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان میں پالیسی امپلیمنٹیشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ پالیسی بنانے میں تو پاکستان بہت افیکٹو رہا ہے سنس 47, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے ویک رہی ہے. چاہے وہ کلائمیٹ چینج سیکٹر دیکھ لیں یا دیگر سیکٹر جتنے ہیں, ان سب کے اندر امپلیمنٹیشن ہماری بہت ویک ہے. انفورسمنٹ کے معاملات میں پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے, ریگارڈلیس کہ وہ ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں یا دیگر اکنامک سیکٹر لے لیں یا ٹیکسیشن لے لیں, سب کے اندر ہم امپلیمنٹیشن میں بہت ویک ہیں. تو ظاہر ہے کہ انفورسنگ عام عوام کی ذمہ داری تو نہیں ہے, وہ تو حکومت کے اوپر لاگو ہوتی ہے, اور حکومت سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو بنائی گئی پالیسیز ہیں اس کے اندر بہتر طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرنے میں امپلیمنٹیشن کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں. واصف نقوی صاحب, رپورٹر ABN نیوز زاہدہ راؤ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر بات کی جائے افیکٹیز کی یا عوام کے اوپر اگر اس کے اثرات آ رہے ہیں, تو اگر رپورٹر حضرات ہمارے جیسے رپورٹنگ کے لیے یا اپنے کام کے لیے باہر جاتے ہیں, تو جتنی شدت اس دفعہ دیکھنے میں آئی موسم کی, اتنی جتنا عام آدمی افیکٹ ہوا اتنی پہلے نہیں دیکھنے میں آئی, خصوصاً اس سال میں یا پچھلے سال میں. تو اس پر بتائیے گا کہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے عام عوام, جیسے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ ہم کیا پریکاشنز لے سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ فارسٹیشن ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ پاکستان میں امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے, تو سر مزید آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں, اسپیشلی جنہوں نے آؤٹ ڈور کام کرنا ہے, رپورٹر حضرات ہیں, دیگر ہمارے بہن اور بھائی ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو زیادہ ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, پانی پئیں. اگر چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں تو موسم سے بچنے کے لیے, دھوپ سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لارج اسکیل پہ بات کریں گے تو ہم اگین حکومت کی طرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ عوام کو تھرو فائنینشیل ریلیف اگر وہ کسی طریقے کنٹریبیوٹ کر سکیں. حکومت